بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نسب إليه او على شمول الحکم لكل فرد من افراد المتبوع۔ تیسری فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ فصل تاکید کے بارے میں ہے۔ ہم توابع کی بحث پڑھ رہے ہیں اور توابع 5 ہیں۔ 2 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں، نعت کی اور عطف بالحروف کی۔ اب یہ تیسری فصل شروع کر رہے ہیں، التاکید۔ فرمایا التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نسب إلیہ۔ تاکید ایسا تابع ہے جو متبوع کی پختگی پر دلالت کرتا ہے، فیما اس چیز میں جو نسب الیہ اس کی طرف نسبت کیا گیا ہوتا ہے، یعنی جو چیز متبوع کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے اس کی پختگی پر دلالت کرنے والے کو تاکید کہتے ہیں۔ التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع۔ تاکید ایسا تابع ہے جو متبوع کی پختگی پر دلالت کرتا ہے، فیما نسب الیہ اس چیز میں جو اس متبوع کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے، وعلی شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع، اور متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر تاکید دلالت کرتا ہے۔ یعنی تاکید کے 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ جو نسبت متبوع کی طرف کی گئی ہوتی ہے اس نسبت میں پختگی پر دلالت کرتا ہے، اور متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے، کہ آگے مثالوں سے سمجھ آ جائے گی۔ والتاکید علی قسمین، تاکید 2 قسموں پر ہے۔ اچھا پہلے تعریف کو ہی تھوڑا مزید سمجھیں۔ تاکید کی تعریف میں 2 چیزیں بتلائیں، ایک یہ کہ متبوع کی طرف جو نسبت کی جائے اس کی پختگی پر تاکید دلالت کرتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو حکم میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب جیسے جاءنی زید زید، آیا میرے پاس زید، یعنی میرے پاس زید ہی آیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جاءنی زید میں جو دوسرا زید ہے یہ تاکید ہے، اور یہ اپنے متبوع کی پختگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی میرے پاس زید ہی آیا، عمر، بکر یا خالد نہیں آیا۔ اور یہ جو دوسرا زید ہے جو کہ تاکید ہے، اس میں اسی چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یعنی آنے کی پختگی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ پہلا جو زید ہے جاءنی زیدن، پہلا جو زید ہے یہ زید، اس زید میں نسبت کی جا رہی تھی آنے کی، مجیت کی، تو جو مجیت کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی تھی، دوسرے زید نے اس مجیت کو زید کے ساتھ پختہ کر دیا ہے کہ زید ہی آیا ہے، بکر یا خالد وغیرہ نہیں آیا۔ تو یہ جو پہلا تعریف میں جو پہلی بات بتلائی تھی کہ تاکید وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کی پختگی پر دلالت کرتا ہے، اس چیز کی پختگی پر کہ جو نسبت متبوع کی طرف کی جا رہی ہو۔ جانی زیدن میں جو پہلا زید ہے جو کہ متبوع ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے مجیت کی، تو اب دوسرے زید جو کہ تاکید ہے، اس نے مجیت کو زید میں پختہ کر دیا ہے۔ اب دوسرا جو فائدہ بتلایا تھا کہ متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو حکم میں شامل کر دیتا ہے، تو جیسے جاءنی القوم کلہ،
یہ دوسری مثال ذہن میں رکھیں. جاءنی القوم کلہ، آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری. اب یہاں پر کلہ تاکید ہے. اس نے مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو حکم میں شامل کر دیا. اب حکم کیا ہے؟ یہاں بھی مجیت کا حکم ہے، آنے کا حکم ہے. میرے پاس قوم آئی. اب یہ احتمال تھا کہ جو قوم آئی ہے ہو سکتا ہے اس میں سے زید، بکر، خالد نہیں آئے ہوں، یعنی زیادہ تر آئے تھے تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ میرے پاس قوم آئی. اب جب تاکید لگا دی کلہ کی تو کلہ نے مطبوع کے جو افراد تھے، یعنی قوم کے جو افراد تھے، ان سب افراد کو، ان 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر جو قوم کا لفظ بولا جاتا ہے، سارے افراد کو کلہ جو کہ تاکید ہے نے مجیت کے حکم میں شامل کر دیا کہ زید، بکر، خالد بھی قوم جب آئی تھی تو اس میں یہ بھی شامل ہوئے تھے. تو کلہ تاکید نے مطبوع کے افراد میں سے سب کو مجیت کے حکم میں شامل کر دیا. تو تاکید کی یہ انہوں نے تعریف بتلائی اور اس تعریف میں 2 فائدے بتلائے اور میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دیں. آگے فرمایا والتاکید علی قسمین لفظی وہو تقریر اللفظ الاول نحو جاءنی زید زید. اور تاکید 2 قسموں پر ہے. لفظی، آگے لفظ آ رہا ہے معنوی. پہلا لفظی ہے، وہو تقریر اللفظ الاول. اب لفظی تاکید لفظی کیسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ کو بار بار لانا ہے یا لفظ کو دوبارہ لانا ہے، لفظ کا تکرار کرنا ہے. وہو تقریر اللفظ الاول، پہلے لفظ کا تکرار کرنا، یہ تاکید لفظی کہلاتا ہے. نحو جاءنی زید زید، آیا میرے پاس زید زید. اب جو پہلا لفظ ہے یعنی زید، اس کا دوسری مرتبہ پھر تکرار ہے تو یہ تاکید لفظی ہے. وجاء جاء زید، اور آیا آیا زید. اب یہاں پر دیکھیں پہلی مثال میں زید کو 2 مرتبہ لائے، دوسری مثال میں جاء کو 2 مرتبہ لائے. فائدہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ اسم کو اگر 2 بار لایا جائے تو بھی تاکید لفظی ہوتی ہے، فعل کو اگر 2 بار لایا جائے تو بھی تاکید لفظی ہوتی ہے. ومعنوی وهو بألفاظ معدودة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير. تاکید لفظی کی دوسری قسم نہیں، تاکید کی دوسری قسم تاکید معنوی ہے. تاکید کی 2 قسمیں تھیں، ایک لفظی بتلا دی، دوسری قسم معنوی ہے. معنوی کون سی ہوتی ہے؟ وہو بألفاظ معدودۃ. اور معنوی وہ چند الفاظ ہیں، اور صاحب کتاب نے جہاں پر تقریباً 9 الفاظ کو ذکر کیا ہے جو کہ تاکید معنوی پر دلالت کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک کل، نفس، کلا، کلتا، نہیں بلکہ نفس، عین، کلا، کلتا، 4 ہو گئے. کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع. یہ ان 9 الفاظ کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے اور ان 9 الفاظ کے مختلف احکامات کو بھی بتلایا ہے. تو فرمایا یہ ومعنوی وہو بألفاظ معدودۃ، اور دوسری قسم معنوی اور وہ چند الفاظ ہیں. وہی النفس والعین، اور یہ یعنی یہ جو چند الفاظ ہیں یہ نفس اور عین ہیں. اور یہ جو 2 تاکید معنوی کے الفاظ ہیں نفس اور عین، للواحد والمثنى والمجموع، یہ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے آتے ہیں. باختلاف صیغۃ والضمیر، صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ. یعنی یہ نفس اور عین
یہ دو لفظ تاکید معنوی پر دلالت کرتے ہیں اور یہ واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ضمیر ملی ہوئی ہو تو واحد کے ساتھ واحد کی ضمیر، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ کی اور جمع کے ساتھ جمع کی ضمیر بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ان دونوں کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے کہ واحد کے لیے واحد کا، تثنیہ کے لیے تثنیہ کا اور جمع کے لیے جمع کا۔ مثالیں دیں گے آگے، نحو جیسے جاءنی زید نفسہ والزیدان انفسہما او نفساہما والزیدون انفسہم، جیسے آیا میرے پاس زید بذات خود، والزیدان انفسہما او نفساہما، اور میرے پاس آئے دو زید بذات خود، والزیدون انفسہم، اور میرے پاس بہت سارے زید آئے بذات خود۔ اب یہاں پر دیکھیں جانی زید نفسہ، آیا میرے پاس زید بذات خود۔ اب یہاں پر نفسہ کو دیکھیں، ایک یہ کہ زید جو ہے یہ مفرد ہے، واحد ہے۔ اب جب واحد ہے تو نفس کا صیغہ بھی واحد لایا گیا اور نفسہ کے ساتھ ہا کی جو ضمیر ہے یہ بھی واحد کی لائی گئی، صیغہ بھی واحد کا، ضمیر بھی واحد کی۔ اور والزیدان انفسہما او نفساہما، اب یہاں پر زیدان تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کے صیغے کے لیے دو صیغے لائے، انفس جمع کا صیغہ بھی اور نفساہما تثنیہ کا صیغہ بھی۔ ضمیر جبکہ دونوں کے ساتھ تثنیہ کیے، ہما انفسہما یہاں بھی ہما کیے، نفساہما یہاں بھی ہما کیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ تثنیہ کے ساتھ تو تثنیہ کا صیغہ لگنا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ کیوں لے آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تثنیہ کے لیے صیغہ جمع کا بھی لایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تثنیہ کے لیے صیغہ لانے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہی ہے کہ تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس تثنیہ کے ساتھ جمع کا صیغہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو دو مختلف اقوال کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ جواز کی وجہ سے، تثنیہ کے ساتھ جمع کی مثال بھی لے آئے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ تثنیہ کے ساتھ جمع کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور تثنیہ کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں۔ بعض نحویوں کے نزدیک تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ لانا زیادہ مناسب ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ بھی جائز ہوتا ہے۔ وَالزَّيْدُونَ أَنفُسَهُمْ، اب یہاں دیکھیں زیدون جمع ہے تو انفسہم میں ہم جمع کی ضمیر لے آئے، اور انفس جو صیغہ ہے وہ بھی جمع کا لے آئے۔ تو اوپر یہی بتلایا کہ نفس اور عین واحد تثنیہ جمع کے لیے آتے ہیں، لیکن صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ آتے ہیں، تو صیغے کی بھی تبدیلیاں کی ہیں یہاں پر اور ضمیروں کی بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ وَكَذَلِكَ عَيْنُهُ وَأَعْيُنُهُمَا أَوْ عَيْنَاهُمَا وَأَعْيُنُهُمْ، اور اسی طرح عینہ، یعنی کس طرح؟ اب دوسرا لفظ جو بتلایا تھا اوپر العین کا، اس کی مثالیں دے رہے ہیں، یعنی جاءنی زید عینہ، جاءنی الزیدان اعینہما او عیناہما، جاءنی زید جاءنی الزیدون اعینہم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عینہ، جانی زید عینہ، زید واحد تھا تو عین کو بھی واحد لے آئے، ضمیر بھی واحد لے آئے۔ اعینہما، یہ اعینہما او عیناہما یہ زیدان کے لیے ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے کے مطابق جمع کا صیغہ بھی لے آئے
تثنیہ کا صیغہ بھی لے لیکن ضمیریں تثنیہ کی ہیں. اعینہم بھی پچھلے انفسہم کی طرح ہے کہ جاء الزیدون اعینہم، تو زیدون جمع تھا تو صیغہ بھی جمع کے لیے ہے، ضمیر بھی جمع کے لیے. اب آگے فرمایا جاءتنی ہند نفسہا وجاءتنی الہندان انفسہما او نفساہما وجاءتنی الہندات انفسہن. اب یہاں مؤنث کی مثال دے رہے ہیں، آئی میرے پاس ہند بذات خود. اب یہاں دیکھیں کہ ہند مؤنث ہے تو صیغہ تو چونکہ ہند مؤنث بھی ہے اور واحد بھی ہے تو صیغہ نفس واحد کا لے آئے. اب جب مؤنث ہے تو ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی لے آئے، نفسہا. وجاءتنی الہندان، جہاں ہندان تثنیہ کی ضمیر ہے تو صیغہ بھی تثنیہ کے لیے چونکہ جمع کا بھی آ سکتا ہے، تثنیہ کا بھی آ سکتا ہے. انفسہما نفساہما لے آئے. اور جاءتنی الہندات یہ جمع مؤنث ہے تو انفسہن میں ہن کی ضمیر مؤنث کے لیے لے آئے اور انفس چونکہ وہ بھی جمع ہے تو صیغہ بھی جمع کا لے آئے. وکلا وکلتا للمثنی خاصۃ. اب دوسرے دو الفاظ تاکید معنوی کے بتلا رہے ہیں، نفس اور عین کے بارے میں بتلا دیا، کلا اور کلتا کے بارے میں بتلا رہے ہیں. کلا اور کلتا للمثنی خاصتاً یہ خصوصاً یا خاص طور پر تثنیہ کے لیے آتے ہیں. کلا مذکر کے لیے اور کلا تثنیہ کی. کلا تثنیہ مذکر کے لیے، کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے. نحو جیسے قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما، جیسے کھڑے ہوئے دو مرد دونوں ہی اور کھڑی ہوئی دو عورتیں دونوں ہی، یعنی دونوں مرد ہی کھڑے ہوئے، دونوں عورتیں ہی کھڑی ہوئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ الرجلان تثنیہ ہے تو تثنیہ کی تاکید کے لیے کلاہما لے آئے، اور المرأتان تثنیہ ہے یہ مؤنث ہے تو کلتاہما لے آئے. تو یہاں پر بتلایا یہ کہ کلا اور کلتا صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے. واللہ اعلم.